مفتی سراج حکیم صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرے محترم سامعین، میں سیزن کے شروع میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ہمیشہ عرض کرتا چلا آ رہا ہوں۔ کیونکہ جب سیزن شروع ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ جو مچھی سے متعلق ہیں ان میں خوشی کی ایک لہر دوڑنے لگتی ہے، کیونکہ 3-4 مہینے غربت کے گزارے، پریشانی کے گزارے، اب آپ کا سیزن شروع ہونے والا ہے۔ اب یہاں سے متعلق چند اہم باتیں میں اور آپ یاد کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ عارضی دنیا بھی مل جائے گی اور ساتھ ساتھ اللہ کی رضامندی بھی شامل حال رہے گی۔ اور ایک مسلمان کے لیے اصل چیز اللہ کی رضامندی ہے۔ یاد رکھیں، سمندر کس کا ہے؟ بولو، سمندر اللہ کا ہے۔ سمندر کے اندر رزق کس کا ہے؟ وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کا ہے۔ اور زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور شکار کرنے والوں کو توفیق اور صحت بھی کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ اور رزق کو وسیع کرنے والا، کشادہ کرنے والا، تنگ کرنے والا بھی کون ہے؟ بولو، اللہ تبارک و تعالی ہے۔ جب سمندر اللہ کا ہے، سمندر کے اندر رزق بھی اللہ کا ہے، میں اور آپ بھی اللہ کے ہیں، صحت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی کا حکم بھی ہمیں ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ یہ سب کچھ اللہ کا، تو حکم کس کا ہونا چاہیے؟ حکم بھی اللہ کا ہونا چاہیے، حکم بھی اللہ کا ماننا چاہیے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ یہاں فجر کی جماعت ہو رہی ہے، یہاں فجر کی جماعت ہو رہی ہو اور ہم رزق کے تلاش میں مسجد کے سامنے سے گزریں اور 2 رکعت نماز نہ پڑھیں کہ جلدی ہم سمندر چلے جائیں گے اذان سے پہلے تاکہ زیادہ رزق ہمیں مل جائے۔ رزق کی تلاش میں اس رازق کو بھولنا نہیں چاہیے۔ میں ہمیشہ سیزن کے شروع میں یہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مئی، جون، جولائی، اگست، ان 4 مہینوں میں مچھی والے شکار نہیں کرتے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اب 3-4 دن کے بعد جانا شروع کریں گے، کچھ لوگ اس مہینے کے ختم ہونے کا بھی انتظار کریں گے۔ تو ہمیشہ رزق دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر لہ، رزق کو وسیع کرنے والا، کشادہ کرنے والا اللہ ہے، رزق کو تنگ کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ما یفتح اللہ للناس من رزق فلا ممسک لہا، جس کے لیے اللہ رزق کا دروازہ کھول دے کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں ہے۔ تو رازق کون بنا؟ اللہ تبارک و تعالی۔ سمندر بھی اللہ کا ہے، سمندر کے اندر رزق بھی اللہ کا ہے، میں اور آپ بھی اللہ کے ہیں، زمین بھی اللہ کی ہے۔ یہ دن اور رات کا نظام
اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، تو پھر یہ اذان بھی اللہ کی ہے، اس کا جواب دینا، اس حکم کو ماننا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ خدا را جب بھی آپ شکار کے لیے چلتے ہیں تو سب سے پہلے آ کر اللہ تبارک و تعالی کے سامنے 2 رکعت نماز فجر کی پڑھ کے پھر چلے جائیں۔ اللہ نے جو آپ کا رزق لکھا ہے کوئی اس کو بند کرنے والا، روکنے والا نہیں، یہ پہلی بات ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نہیں جلدی چلا جاؤں تاکہ رزق مجھے زیادہ مل جائے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں چلا جاتا ہے۔ فَهُوَ مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ کس کے ذمے، وہ کس کے پناہ میں ہے؟ وہ اللہ کی پناہ میں آ گیا۔ اب اللہ تبارک اللہ کی پناہ میں جو آ جاتا ہے اس کو کون نقصان دیتا ہے؟ کون اس کا رزق روک لیتا ہے؟ لیکن افسوس کی بات ہے فجر کی نماز نہیں پڑھی، آ کر آپ نے ہوٹل کھول دیا، فجر کی نماز نہیں پڑھی اور آپ نے دکان پر پیر رکھ دیا، فجر کی نماز نہیں پڑھی آپ نے اگر کشتی کے اندر پیر رکھ دیا، تو سمجھ لو اللہ کے ذمے میں آپ نہیں جا رہے ہو، آپ اپنے ذمے پہ جا رہے ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں آ گیا، وہ اللہ کی ذمہ میں آ گیا، وہ اللہ کی پاسداری اور حفاظت میں آ گیا۔ اور جس نے فجر کی نماز نہ پڑھی وہ جانے اور ان کا کام جانے، اللہ کا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ اب لازمی بات ہے اللہ نے اپنی ذمہ ہٹا لی، حفاظت ہٹا لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی برکت ہٹا لی، تو بندہ کسی کام کا رہے گا، برکت وہ حاصل کرے گا، نیکی حاصل کر سکتا ہے، سعادت حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اللہ کی ذمہ داری سے تو ہٹ گیا۔ فجر کی نماز پڑھے دکان کھول دی، فجر کی نماز پڑھے بغیر کشتی میں پاؤں رکھ دیا، تو سمجھ لو کہ اب اللہ کی ذمہ داری پہ آپ نہیں جا رہے ہو، اللہ کے بھروسے پہ نہیں جا رہے ہو، آپ اپنی ذمہ داری پر، اپنے بھروسے پر، اپنی طاقت پر تمہیں ناز ہے، تمہیں اللہ کی ذمہ داری پر کوئی بھروسہ نہیں۔ تو خدا را اپنی طاقت پر ناز نہیں کرنا چاہیے، اپنی صحت پر بھروسہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کے توکل، بھروسہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ میں آ کر انسان کو اپنے آپ کو، اپنے رزق کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، سمجھ لو کہ اس کے مال، اہل عیال سارے اس سے ضائع ہو گئے، اس کا مال بھی ضائع ہو گیا، اس کے اہل و عیال بھی ضائع ہو گئے، جس نے عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ اور ہمارے ہاں لوگ یا تو صبح کو سمندر میں چلے جاتے ہیں یا عصر کے وقت سمندر میں چلے جاتے ہیں۔ یہ 2 ٹائم ہے نا جانے کا، صبح فجر پڑے بغیر سمندر میں چلا جانا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مانے بغیر اگر میں اور آپ سمندر میں چلے جائیں گے تو وہ رزق کیا ہے جو رازق کو ناراض کرنے کے بعد ہمیں ملے؟ اللہ کی ناراضگی کے بعد پوری دنیا بھی اگر مل جائے نا، وہ نعمت نہیں ہے، وہ عذاب ہے، وہ ذلت ہے، وہ قلت ہے، اس کا انجام پریشانی ہے، اور اس کا انجام خواری اور ذلت ہے۔ جو رزق آپ کو مل جائے لیکن اللہ کی ناراضگی کے بعد مل جائے، لازمی بات ہے فجر پڑھے بغیر انسان اگر اللہ کا رزق حاصل کر سکتا ہے،
محنت مزدوری تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محنت ضائع نہیں کریں گے، آپ کو دے دیں گے۔ چور بھی چوری کرے گا وقتی طور پر اس کا صلہ اس کو مل جائے گا، لیکن کیا سمجھیں گے وہ اللہ کی نعمت ہوگی؟ نہیں، وہ اللہ کی نعمت نہیں ہے، وہ زحمت ہے، وہ قلت ہے، وہ خواری ہے، وہ ذلت ہے، انجام اس کا برا ہوگا۔ تو اس بات پر خصوصی طور پر عمل کریں کہ چاہے فجر کی نماز ہو یا ظہر کی نماز ہو یا عصر مغرب کی نماز ہو یا عشاء کی نماز ہو، کہیں سمندر کی چکر میں ہم ان نمازوں کو قضا نہ کریں۔ اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی نا؟ کوشش کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں کہ فجر کی نماز پڑھ کے سمندر میں داخل ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ فجر پڑھ کے داخل ہو جائیں گے نا تو سمجھ لو اب آپ اللہ کی ذمہ داری پہ، اور اللہ کی ذمہ داری پہ جو چلا جائے گا تو اللہ اس کو خالی ہاتھ نہیں واپس بھیجے۔ جو نماز پڑھتے نہیں ہیں وہ چلے جاتے ہیں، وہ خالی ہاتھ نہیں آتے۔ جو نماز پڑھ کے اللہ کی ذمہ داری سے چلا جاتا ہے، ذمہ داری میں چلا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور عزت غیرت والی ذات ہے، وہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ ایک تو آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ نماز فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہو ان نمازیوں کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ سستی کسے کہتے ہیں؟ ایک نماز پڑھی دو چھوڑ دی، ایک دن نماز پڑھی دوسرے دن چھوڑ دی، فجر عشاء چھوڑ دی، ظہر اثر پڑھ رہا ہے، یہ بھی نماز کے اندر سستی ہے۔ فویل للمصلین، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم فی صلاتہم ساہون، جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ ایسے نمازی کے لیے، ایسے نمازی کے لیے کوئی اور نہیں فرما رہے، اللہ فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ، فویل، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو نماز میں سستی کرتے ہیں۔ اب اگر ایسے آدمی کا کاروبار ٹپ ہو جائے، پھر وہ عاملوں کے چکر میں چلا جاتا ہے، عامل صاحب تعویذ دے دو، کاروبار تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ او کشتی کے لیے تعویذ دے دو، کشتی کا کاروبار ٹپ ہو گیا، سارے لوگ پکڑ رہے ہیں، میرے کشتی میں کچھ نہیں آ رہا۔ بھئی آپ نے فجر کی نماز پڑھی؟ نہیں۔ ظہر کی نماز پڑھی؟ نہیں۔ عصر کی نماز پڑھی؟ نہیں۔ مغرب عشاء کی نماز پڑھی؟ نہیں۔ یہ تو نماز میں سستی ہے۔ سستی کرنے والوں کو اللہ نے ویل فرمایا، ویل، ہلاکت ہو، تباہی ہو، بربادی ہو۔ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں تم تو تباہی کا انتظار کرو، تم تو بربادی کا انتظار کرو۔ اب اگر تمہیں کوئی تعویذ دے گا کشتی کے لیے، وہ تعویذ تمہیں تباہی سے نہیں بچائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ تباہی سے بچ جاؤ تو فجر کی نماز پڑھو، ظہر کی نماز پڑھو، 5 وقتہ نماز کی پابندی کرو۔ یہ کون سی نماز ہے کہ ابھی فجر میں نے دیکھا تو ایک صف بھی مکمل نہیں تھی، تو اب جمعے میں تو جگہ بھی نہیں ہوگی، باہر سے تو زیادہ سے زیادہ 10 بندے ہیں، باقی تو سارے علاقے والے ہیں۔ اب یہی بندے سیزن شروع ہونے کے بعد سمندر میں جاتے ہیں، کبھی یہ پریشانی، کبھی وہ پریشانی، کبھی یہ پریشانی، تو کسی کی نظر لگی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کسی کی نظر لگی ہے۔ وہ ماڑی پور میں ایک ملہ ہے، وہ پانی دم کر کے دیتا، کشتی میں لگا دو، پھر موج ہی موج ہے، پھر پن ہی پن لگے گا، پھر سوئے کا پن، کگے کا پن، سیم کا پن، فلان کا پن، آل کا پن، آلڑی کا پن۔ بھئی اگر پن لگ بھی جائے نا، بے نمازی کو پن لگ بھی جائے تب بھی قرآن کہتا ہے ہلاکت ہے۔ بے نمازی کو اگر سوئے کا پن لگ جائے، سوئے کا جو اربوں میں کروڑوں میں ہے کہ نہیں ہے، سوئے کا بھی پن لگ جائے نا تو تب بھی بے نمازی کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ یہ کوئی ولی اللہ کا بزرگ نہیں فرمایا، خود اللہ فرماتے ہیں۔ قرآن کس کا کلام ہے؟
اللہ کا کلام ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. جو نماز میں سستی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے آدمی کے لیے ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. تو لازمی بات ہے تو کاروبار بھی تباہ ہوگا، پریشانی آئے گی ہر قسم کی. تو سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے سمندر میں داخل بعد میں ہونا ہے. اللہ کے گھر میں پہلے آ جائیں. سب سے پہلے سمندر یا پہلے اللہ کا گھر ہے؟ ویسے بھی اللہ کا گھر پہلے آتا ہے، سمندر بعد میں آتا ہے. تو یہاں سے آپ فجر کی نماز پڑھ کے چلے جائیں، آپ اللہ کے ذمے میں داخل ہو جائیں، پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذمے کی خلاف ورزی نہیں فرمائیں. فجر پڑھے بغیر جانے کا کیا مطلب ہے؟ اپنی محنت، اللہ کی کوئی ضرورت نہیں، اپنی محنت. تو یہ بندہ ہلاکت میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. تو کوشش کریں کہ سب سے پہلے آپ فجر پڑھ کے سمندر میں جائیں گے. بولو انشاءاللہ. فجر پڑھ کے آپ اللہ کے ذمے میں داخل ہو جائیں. رزق بھی کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. سمندر بھی کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. تو اللہ کے ذمے میں آنے میں آپ کو صرف اور صرف 5 منٹ لگیں گے. اللہ کے ذمے میں، اللہ کی پناہ میں، اللہ کی چادر میں داخل ہونے میں، اللہ کی حفاظت میں داخل ہونے میں کتنے منٹ لگیں گے؟ زیادہ سے زیادہ 5 سے 6 منٹ لگیں گے.